ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب ایمن۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مکمل تردید سامنے آئی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسٹریٹ مہم کا آغاز ہوا ہے۔ کچھ خبریں اس طرح کی جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سابق اسپیکر کے پی مشتاق غنی بہت ہی اگریسو موڈ میں سامنے آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت پر الزام تراشی کرے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ثم الحمدللہ میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں۔ اسی طرح کے موضوعات پر یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا مذاق ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے، ان کو گھیر کے آپ کے سامنے کسی طرح سے اکاؤنٹیبل کریں، لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ کل میرے پروگرام میں جو کچھ ہوا، میں روزانہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کرتا ہوں، یہاں اب تک کے آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک چینل سے بھی وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، لیکن اس خاطر خواہ نتائج کوئی سامنے آتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے۔ مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، فار واٹ آئی ڈونٹ نو۔ میرے پاس شاید اتنا ظرف نہیں ہے، اتنا یارہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی گہرائی تک جا کر کے اور باقاعدہ ان باتوں کو سمجھ سکوں۔ اسی لیے وہ وہاں ہیں اور میں یہاں پہ ہوں۔ لیکن 8 فروری کو بتایا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن، کاروبار کا چکا جام کر دیا جائے گا، ملک گیر ہڑتال جو ہے وہ کی جائے گی، اور ملک گیر ہڑتال کے بعد یہ سلسلہ آگے کہاں تک جائے گا اس بارے میں راوی ابھی خاموش ہے۔ فیس بک سے لے کر کے ٹویٹر تک اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انیہ جانیہ سی چل رہی ہیں، نامعلوم افراد کے تذکرے ہیں، اپنی بے بسی کی داستانیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جی ہماری گاڑی توڑ دی اور ہمیں گرفتار کر لیا اور ہمیں مضروب کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی کے بیٹے کو گرفتار کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی کے باپ کو پکڑ کے لے گئے۔ کس حد تک یہ اطلاعات درست ہیں؟ ذرا ایک لمحے توقف ہی کیجئے، شاید قسمت یابی کر جائے اور ہمارا مہمان ہمیں جوائن کر لے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آپ سب ان سے بخوبی آئیں۔ احمد اویس صاحب سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب نور اظہر صدیق صاحب سر سوری، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل سب خیریت ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہونے کی اداکاری کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے اینٹی بائیوٹک کہاں ٹھیک رہنے دیتی ہیں۔ دیکھیے آپ کو میں نے احمد اویس بنا دیا، بہت معذرت۔ اچھا سر، پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ملک گیر ہڑتال کی کال، احتجاج کی کال جو دی گئی ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے مجھے پوچھنا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بھی آج تردید جو ہے وہ فرما دی گئی ہے۔ مختلف موضوعات احاطہ کیا گیا اس کانفرنس میں، میں آپ کو 2-3 نکات بتا دیتا ہوں، باقی آپ ویل اویئر ہیں۔ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہنا درست نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دہشت گردی کے خلاف تعاون نہیں کر رہی۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ دہشت گردی میں پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، یہ بھی غلط ہے۔ اس نوعیت کی پریس کانفرنس کرنا اور رفت بڑھانا درست نہیں۔ امید ظاہر کی گئی کہ آئندہ پی ٹی آئی کے خلاف ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ حضور والا، آخری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اداروں کے سربراہ اور سیاستدان باپ نہیں بلکہ عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ حضور بہت دیر کی مہرباں سمجھتے کل تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوا کرتا تھا، آرمی چیف جو ہے وہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا اور جان بھی اللہ کو دینی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی باجوہ اور فیض حمید کی چمچہ گیری جاری تھی، بلکہ زور و شور سے جاری تھی۔ آج یہ کارخیر جو ہے وہ گناہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی باتوں کو تو ایسے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی باتوں کا ترکی بدکی جواب دینا جو ہے وہ فرض اولین۔ بہت شکریہ نور الفارفین صاحب۔ پرابلم یہاں پر یہی ہے، جو ایشو یہی ہے کہ میں تو آج بھی خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے۔
لیکن نا اپنے پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس کا. کچھ غلط فہمیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے مسائل بن جاتے ہیں، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی سے کمپیئر کرنا، میں ISPR کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، انہوں نے مذاق سمجھ لی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ نواز شریف کا تعلق کہاں سے ہے، نواز شریف کس کا یار تھا. ہم نہیں کہتے، ساری سیاسی جماعتیں کہا کرتی تھی. گلبشن یادو کے بیانات اگر پڑھ لیں، اس کا جو کیس پڑھ لیں، وہ نواز شریف کا کردار بڑا واضح طور موجود ہے. تو اس لیے، اور طالبان بھی دیکھے ہم نے نہیں پالے، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ سارے نواز شریف کاملان سے پیسے کس نے لیے، وہ شاید ہماری یاداشتیں کمزور ہیں، ہم سب بھول گئے. ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کہا، ہم تو بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. اور جہاں تک دیکھیں، جہاں تک باپ کی باتیں ہیں، وہ باتیں آج دیکھیں کلیئر کر دی ہے، بات بھی بڑی واضح طور پر ہوگی ہے. اور وہ وہاں تک جہاں تک بات تھی، دیکھیں کبھی باپ بھی تو غلطی کرتا ہے نا. جنرل باجوہ کے بارے میں اگر وہ باپ کے حوالے سے کبھی ایک بات ہوگی تھی تو اس کے بعد غلطی کی، اور باپ نے غلطی کی تو کہہ دیا کہ یہ غلطی کی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے.